السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ 75 سال سے ہماری غریب عوام کس چکی میں پیسی جا رہی ہے، یہ تصویر دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں۔ پاکستان کی غریب قوم جس کا آپ نے دیکھا رہن سہن، جس کی زندگی آپ سب کے علم میں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ فیصد لوگ ہمارے جو ہیں وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، مگر اکثریت جو ہے وہ آپ کو غریب لوگوں کی نظر آتی ہے۔ غریب ریڑھی والا، کوئی رکشے والا، کوئی جو بھی مزدور آدمی ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہے، زبردستی ٹیکس لیا جاتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید انکم ٹیکس وہ دیتا، نہیں جناب۔ جو بجلی، پانی، گیس، سڑکیں جو بھی ہے، یہ سب ٹیکس جو ہے یہ غریب عوام دیتی ہے۔ بجلی کا بل اتنا بھیج دیا جاتا ہے، اس پر کتنا ٹیکس ہوتا ہے، جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا حالات بنتے ہیں۔ یہ جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے غریبوں کے خون پسینے کی کمائی سے، اور پھر وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے۔ اس تصویر میں دیکھیں کہ 76 سال سے قوم اسی طرح ان لوگوں کو کھینچ رہی ہے۔ یہ صرف آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی، مگر تھوڑا سا آج میں کھل کر بات کروں گا کہ اس میں آپ کے جج ہیں، ہماری عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور بھی عدالتیں ہیں، اور ان عدالتوں کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ عوام کو پاکستان کی عدلیہ کا، پاکستان کی عدالتوں کا میرا خیال ہے کہ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کی پولیس دیکھ لیں، عام پولیس کی بات نہیں کریں گے، آئی جی کسی سے بات شروع کر لیتے یا ڈی ایس پی، اس کا بھی کوئی عوام کو فائدہ نہیں۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو ہمیں بتائیے، ادھر لکھیں کہ جناب یہ فائدے ان لوگوں کے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جناب اور ادارے آپ دیکھ لیں جہاں سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، ہر جگہ پہ عوام پیسہ دیتی ہے اور اپنا کام کرواتی ہے، فیس کے ساتھ ساتھ رشوت بھی دینی پڑتی ہے۔ اور آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، یہ آپ کا جو فارن افیئر ہے، وہاں سے کوئی پیپر ہی ٹیسٹ کروانے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو وہاں پہ سیکورٹی یا پولیس ہے وہ کیا طریقہ اپناتی ہے، کس طرح ٹوکن دیتی ہے، کتنی رشوت دینی پڑتی ہے آپ کو، اور پھر جا کر وہ ٹوکن شوکن آپ کو ملتا ہے، پھر آپ کے جو پیپر ہے وہ سیدھے ہوتے ہیں۔ اور بھی آپ دیکھ لیں، سوئی گیس کا محکمہ دیکھ لیں، نادرا دیکھ لیں، یا کوئی بھی دیکھ لیں، واپٹا دیکھ لیں، یہ موٹر وے آپ دیکھ لیں، ایئرپورٹس دیکھ لیں، یہاں پہ جو بھی آتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ موٹر وے پہ بھی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، ہر جگہ پہ پیسے دینے پڑتے ہیں، اور یہ پیسے کہاں جاتے ہیں ابھی اس کا بھی بتاتے ہیں۔ لیکن جو قرضہ لیا جاتا ہے غریب کے نام پہ، کہا جاتا ہے کہ ہمارا غریب جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے اور ہمیں قرضہ دو، آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے، پھر وہ جو اس کا سود ہوتا ہے وہ بھی غریب آدمی نے پے کرنا۔ غریبوں کے خون پسینے کی کمائی سے وہ جو پیسے وہ پے کیے جائیں گے، جو سود پڑے گا، جو پیسے آتے ہیں وہ غریب پر خرچ نہیں ہوتے، غریب پر وہ خرچ نہیں ہوں گے، مگر کیونکہ غریب اس ملک میں پیدا ہوا تو غریب نے دینے ضرور ہے، اس کے اوپر خرچ نہیں ہونے۔ ناظرین، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، ان کے نام پر پیسہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، صدقات آئیں گے، خیرات آئے گی، جو کچھ بھی آئے گا وہ نام غریب کا استعمال کیا جائے گا کہ ان غریبوں کے لیے ہمیں یہ پیسے کی ضرورت ہے، پھر وہ پیسہ غریبوں پہ خرچ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ بے نظیر انکم سپورٹ وہ بھی غریبوں پہ جو خرچ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ امیروں کی بیگمات کی شاپنگ اس سے ہوتی ہے، امیروں کی زندگی اس سے چلتی ہے۔ کچھ غریبوں پہ خرچ کرنا بھی پڑتا ہے، تھوڑا بہت ظاہر ہے، آپ کو دکھانا بھی تو ہے نا، آنکھوں میں مٹی بھی تو ڈالنی ہے نا۔ اسلحہ بے شمار خریدا جاتا ہے، جو اسلحہ خریدا جاتا ہے وہ غریب پہ استعمال ہوتا ہے،
पुलिस मुकाबले में इतने लोग मार दिए, बेगुनाह मार दिए, कोई पता नहीं किसी ने को हिसाब लेना। याद होगा रेंजर्स ने कराची में एक दफ़ा 7 रेंजर्स वाले खड़े थे, तो एक बंदे को गोली मार के मार दिया था। वो 7 रेंजर्स वाले उसको ये नहीं कि पकड़ के हथकड़ी लगा ले या किस तरह अपने कंट्रोल में कर ले, डायरेक्ट गोली मारी। अकल देखे इनकी। बाद में अदालत ने, क्योंकि वो अमीरों की अदालत थी, उन्होंने उनको कहा जनाब कोई मसला ही नहीं। अमीर गाड़ी के नीचे, वो सिंध ये बलूचिस्तान में वाकया पेश आया था, वो तकबरा इंसान पुलिस वाले को, गरीब को गाड़ी के नीचे दे दिया। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर जाएं, बाइज्जत भरी, बाइज्जत भरी। 2-3 जंगें हमारी हुई, 71 की, 65 की जंग हुई। किधर गई जंग? जिन लोगों पे आपने इतना खर्चा मर्चा किया 76 साल से, ये तस्वीर उन लोगों को खींच रही है। गरीब खींचता खींचता उसके जो आपने देखा जिस्म के हड्डियां नजर आनी शुरू हो गई है, कंधे जवाब दे गए हैं, अवाम इनको खींच रही है। ये आके एक ऐलान करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। बस जो जाते हैं साहब, वो उनको ये सिखाया हुआ है कि आपने जाती दफा ये कह रहा है कि पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, फिर वो चला जाएगा। और आने वाले ने कहना कि पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है। ये अवाम कब तक इन लोगों को खींचेगी? इस अवाम के पैसे के साथ जो पुलिस है वो उनको पाला जाता है। उनको जिस तरह पुलिस को पाकिस्तान में लोग खौफ से इज्जत देते, खौफ से देते ना इज्जत, जिस तरह आज का बोर्ड लगाने पड़े आर्मी को भी कि हमारी इज्जत करो। इन सब को इज्जत कमाने के लिए गरीबों पे तशद्दुद किया जाता है, गरीबों को नंगा किया जाता है, गरीबों को उठाया जाता है, गरीबों के साथ जिनसी ज्यादती उनकी औरतों के साथ की जाती है, बच्चियों के साथ। और फिर जो पैसा वो भी गरीबों का इनके ऊपर खर्च होता है, उस पैसे के साथ इनकी शराब शबाब की महफिलें चलती और याशी के वहां पे अड्डे बने हुए, और उसी से गरीब के पैसे के साथ ये अपनी हवस पूरी करते, खवातीन को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं, उनके घरों में जाके आपको पता होना चाहिए जो कि जागीरदार इलाके का होता है, वो ज़ाहिर है उसके तल्लुकात ऊपर लोगों पे होते हैं, वो जिस मर्जी घर से बच्ची को उठा के ले जाए। आम ये ड्रामे भी बनते हैं आपके उसी माहौल के बनते हैं। यूरोप में क्यों नहीं वो उस तरह के ड्रामे बनते? क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, उसके मुताबिक ही ड्रामे बनने हैं। तो ये जो तस्वीर है आपसे बेशुमार सवाल कर, आपके पास जवाब नहीं है। आप देखें आज भी सड़कों पे पाकिस्तान की गरीब बैठा हुआ है, रोटी के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे वो स्कूल नहीं जा सकते, तालीम नहीं उनके पास। आपके पैसे के साथ इनके बच्चों ने दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ना है, आपकी दौलत के साथ इनके बच्चों ने अपने बच्चों के लिए, जिस तरह और मरियम के बेटे की शादी थी यहाँ इंग्लैंड में हुई, जो तलाक हो गई, उस पर जो पैसा खर्च हुआ वो आपके टैक्स से, आपके बच्चों की कमाई से इनके बच्चों के जो शादियां ब्याह वो होने, तो इन्होंने तलाक दे देनी। वो हाकिम अरबी आपके पैसों से ही जाना अगर देना पड़ा। मैं ये छोटा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ जो कुछ हो रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये गरीब का पाकिस्तान नहीं है। आपने देखा होगा जो भट्टा होता है जहाँ पे ईंटें बनती हैं, वो लोगों को खरीद लेते हैं, खरीद कर फिर एक नस्ल होती है वो कर्जा नहीं अगर तार से उनको कर्जा दे देते, वो कर्जा नहीं, वो गुलाम बन जाते, कर्जा नहीं देते। फिर उसका बाप फौत हो जाता है, बेटा कर्जा देता, बेटे से भी कर्जा नहीं दिया जाएगा पूरा, फिर उसका बेटा। ये मुकम्मल तौर पर ये जो भट्टे वाले होते हैं इन्होंने इन लोगों को इस तरह कंट्रोल किया था कि ये कहीं पे जा ना सके। आज पाकिस्तान को ये तस्वीर आप समझ गए, मैं तफसील में क्या जाना, इसी तरह झगड़ा हुआ है।
کہ یہ کہیں جا نہ سکے، نسل در نسل غلام، نسل در نسل غلام۔ آپ نے دیکھا آج طاقت کے نشے میں کوئی پتہ نہیں کس کے اوپر ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ پولیس والا اس کو یہ نہیں پتا کہ میری لمٹ کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ بس اوپر سے انہوں نے کہہ دیا طاقتور لوگوں نے۔ اور ایک اور اس میں جو آخر پہ بڑی مزے کی بات، وہ بھی آپ بھی یار سوچتے ہوں گے کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی مزے کی یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پیسے کے ساتھ عیاشی کر رہے ہیں، شراب شباب کی محفلیں، ان کے گھر بار آپ جا کے دیکھیں، ان کے محل دیکھیں، وہ بجلی کا بل نہیں دیتے، ان کے فری ہیں، غریب نے دینا ان کا بجلی کا بل۔ وہ اپنے طاقت کے نشے میں، وہ جو غریب پولیس والے ہیں جن کو عقل موت نہیں ہے، اور جو خوش آمدی ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ چلو ہماری تواصلہ اوپر تک ہو گئی ہے، انہی کے ذریعے آپ کے اوپر ظلم کرواتے، غریب کے ذریعے غریب پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ غلام قوموں کی نشانی میں بتا رہا ہوں۔ اس پر میں 2 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، مگر جو میں بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ سمجھ چکے۔ تھوڑا سا یورپ کا بھی اس پر میرا خیال ہے کہ ناانصافی ہوگی، بات نہ کریں۔ یہاں پہ ان کے محل نہیں ہے، ان کے جنرلوں کے پاس، ان کے سیاستدانوں کے پاس محل نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو ملازم سمجھتے ہیں قوم کے، یہ ملازم ہے آپ کے جو یورپ میں اداروں میں کام کرتے ہیں، یہ خدمت کرنا سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کا فرض ہے کہ ہم اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنے عوام کی خدمت کریں، کیونکہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہماری تنخواہ جاتی ہے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو یہ اپنے جو ادارے، جو اپنے لوگ ہیں، ان کو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک سوالی اگر بن کے آئے ہیں تو ہم ان کی خدمت کریں گے تو خوشی ہوگی، پھر یہ ہماری تنخواہ جو ہے وہ حلال گنی جائے گی اور وقت ضائع نہیں کرے گی۔ کسی کو دھتکارتے نہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، قانون کے مطابق اگر کچھ وہ ہیلپ کر سکتے تو وہ کر دیتے، مگر جو قانون کہتا اس کے مطابق ہی چلنا پڑتا۔ ہمارے چوکیدار جو ہے وہ مالک ہے، قوم غلام ہے، فرق صاف ظاہر ہے۔ جناب ان ملکوں نے، یورپ نے کیوں ترقی کی؟ یہی وجہ ہے کہ یہاں انسانیت کا سبق جو دیا جاتا ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے انسانیت کا سبق امیر لوگوں کے لیے، غریب بیچارے کے لیے تو آپ کے علم میں یہ کیا حالات ہے وہاں۔ میرا کافی اتنا ہی بہت ہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور بھی باتیں ہوتی رہے گی۔ اور یہ تصویر ذرا غور سے دیکھتے رہیے گا، یہ بھولیے گا نہیں۔ اللہ حافظ۔